کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجی کمانڈرز آج ممکنہ حملوں پر بریفنگ دیں گے۔ سینٹ کام نے حملوں کی نئی لہر کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ممکنہ حملے مختصر اور طاقتور ہوں گے۔ حملوں میں انفراسٹرکچر کے اہداف بھی شامل ہوں گے۔ حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل کو توڑنا ہے، جبکہ دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف زمینی فوجی کارروائی قبول نہیں ہے۔ روسی صدارتی ترجمان کے مطابق صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران جنگ بندی ناکام ہوئی تو انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کو ناقابل قبول اور خطرناک سمجھا جائے گا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ طاقت کا استعمال کیا تو نتائج پوری دنیا کے لیے ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح سے صدر ٹرمپ نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غور شروع کر دیا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جو پہلے کاسٹ اتنی ہوگی $1.5 بلین پر ڈے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ان کا، پہلے سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایران کا بھی ان کو پتہ ہے کہ ایران تو اتنی کمزور طاقت نہیں، انہوں نے دکھا دی ہے ایویلیبلٹی۔ اس کے بعد ان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ٹوٹل بیسیکلی یہ پوسٹنگ کی بات ہے، پریشر ٹیکٹرس ہے، یہ مسل فلیکس کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے نیول راکٹ کیا ہوا ہے، پلس یہ ڈرائیں دھمکیاں دیں، اور اس میں شاید ایران ڈر کے وہ ان سے مذاکرات میں ان کو کوئی کنسیشن دے دے، اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہو سکے، مگر ایران قوم بڑی ریزیلینٹ ہے اور وہ ڈرنے والے نہیں، اور وہ جس طریقے سے آکڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے، کیا چیزوں میں وہ اسٹرانگ ہے، اور ایک اتنی بڑی ملٹری پاور نے ایران کے سے مل کے ان کو شکست تو دے نہیں سکے، آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں، کیا آپ کا کومنٹ ہے؟ تو پہلے بھی کیا تھا نا، پھر حملہ کر دیا، پھر اس کے بعد غور کر کے پھر حملہ جو ہے وہ پھر انتظار کرتے رہے کہ کوئی دعا دے رہے تھے کہ کوئی بندہ ان کو جھوٹے منہ کہو، وہ سچے منہ جو ہے وہ سیز فائر قبول کر لیں، پھر غیر معینہ مدت تک سیز فائر کو توسیع دے دینا، پھر اس کے بعد ابھی آج ہی جیرالڈ فورڈ کو USS جیرالڈ فورڈ اسٹرائک کیریئر گروپ کو مشرق وسطیٰ سے ریپیئر کے لیے واپس بلانا، ان تمام اس سے تو فائر پاور میں ان کی کمی آئے گی۔ ابھی دیکھیں نا کانگریس کے اندر جس طریقے سے پیٹ ہیگزٹ کو میرے خیال میں مشکلات کا سامنا پیش آیا، اور جو انہوں نے میرے خیال میں کانگریس کا موڈ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ آگے جا کے ان کے لیے کوئی راحت کا سامان کریں گے، وہ تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پریشر ایران کے اوپر ڈالنا، شاید پریشر تو چین کے اوپر ڈالنے کے لیے ہے، اور آبنہ ہرمز تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کھلوا دی تھی، تو جو کھلی ہوئی چیز تھی اس کو بند کیوں کیا ہے امریکہ نے؟ بات تو یہ ہے، سوال تو اصلی یہاں اٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ بدنیت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ آبنہ ہرمز کی بندش ہو، جہاں سے تقریباً جو ایران کا 90% تیل چائنا کو جاتا ہے، جو کہ ان کی 14% ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ انہوں نے بندش لگائی ہے۔ دوسری جانب وہ آبنہ ملاقہ کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا کومنٹ آ گیا۔ عبداللہ حمید گل صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔